علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح امام بخاری میں اور علامہ حلبی علیہ رحمہ اپنی سیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ روایات میں آتا ہے مکہ شریفہ میں چونکہ اذان دینے کی ابھی اجازت نہیں تھی، عام مسلمانوں کو کلمے کی، اسلام کی، اشاعت کی تبلیغ کی اجازت نہ تھی، اس لیے مکہ شریفہ میں باقاعدہ اذان اور نماز کا سلسلہ شروع نہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی ہجرت رسالت علیہ السلام ہوئی، حضور مدینہ شریف پہنچے، تو اب یہاں پر نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ ہوا آپس میں گفت و شنید ہوئی کہ کوئی نماز پکارنے نماز کے لیے کوئی ایسی پکار ہو، اذان دینے کا کوئی سلسلہ کار ہو، یعنی کہ نماز کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اس سے پہلے کوئی اعلان ہو۔ ابھی کوئی باقاعدہ طور پہ اذان کے جملے کوئی حدیث مبارکہ یا قرآن کی جو آیا مبارکہ سے ثابت نہ تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا، چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز بلند تھی اور خوبصورت تھی، بڑی فصاحت والی زبان تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ آپ حبشی تھے، آپ عربی نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے تو نہ تھے۔ بہرکیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فائنل ہو گیا۔ اب مختلف روایات ہیں کہ اذان صحابہ کرام کو خواہ میں دکھائی گئی، لیکن امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن جب معراج مکہ شریفہ میں جب حضور معراج پر گئے تو معراج کی رات حضور سید عالم علیہ السلام کو باری تعالیٰ کے پردہ عزت میں جب لے جایا گیا، اور حضور سید عالم علیہ السلام جب اس محل میں گئے جس میں باری تعالیٰ کی جو پردہ عزت تھا، جب حضور وہاں پہنچے تو وہ دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب اور بڑا بہت وجیح نمام جو فرشتہ ہے، بڑی اس کی وجاہت ہے، بڑی وجاہت رکھنے والا۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے دیکھا اور حضور حیران ہوئے۔ اب جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا، جبریل یہ فرشتہ کہاں سے؟ میں نے تو آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ یہ روایت ہے برکب۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج سے پہلے اس طرح کا فرشتہ نہ دیکھا تھا۔ یہ ابھی گفت و شنید ہو رہی ہے تو اسی لمحے اس فرشتے نے اذان کہنا شروع کی، یعنی کہ اللہ اکبر کے جملے ادا کیے، اور پھر ساری اذان جب دی نا تو رسالت معاب علیہ السلام نے وہ کلمات سنے، اور یقیناً حضور سید عالم علیہ السلام کے دل اطہر پر وہ ثبت ہو گئے۔ حضرت رسالت معاب علیہ السلام زمین پر تشریف لے کے آگے، اب ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے۔ اب اذان کے متعلق جب گفت و شنید شروع ہوئی، صحابہ کرام اپنی اپنی جو خواب آتی وہ حضور اسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ آپ نماز کے لیے اذان یہ جملے پکار رہے ہیں، یا حضرت بلال کی زبان سے سنے ہیں۔ تو اسی لمحے وحی آئی، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور عرض کی کہ سونا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو معراج کی رات آپ کو وہ جملے اور کلمات عطا ہوئے تھے وہی آپ کی اذان ہیں۔ جب وہ کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروائے گئے، جب آپ نے وہ کلمات ادا کیے تو پھر صحابہ کرام جو بہت سارے ایک روایت میں 13 صحابہ کرام اور 18 صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے، ان لوگوں نے آ کے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ہم نے خواب میں بھی دیکھے تھے۔ یعنی کہ جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلا جو معزن ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ جو قربانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں دی ہے وہ اپنی مثل آپ ہے، اور پھر آپ کی زبان اطہر میں وہ تاثیر تھی، وہ سچائی، اور آپ کی جو آواز تھی وہ بلند تھی۔ بہرکیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا موزن رسالت اور پہلا موزن اسلام ہونے کی سعادت ہے۔